اولاد کی اصلاح کا ایک نرالا انداز۔ میں جب بھی کسی سلجھے ہوئے خوشحال نوجوان کو دیکھتی ہوں تو یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی ہوگا۔ فرمان الہی وَكَانَ أَبْوَاهُمَا صَالِحَيْنِ کی صداقت نظر آنے لگتی ہے۔ باپ اگر نیک ہو تو اس کا فائدہ دنیا ہی میں اس کی اولاد کو ہونے لگتا ہے۔ ڈاکٹر نبیل اوزا کہتے ہیں کہ مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے۔ اپنی اولاد کو خوشحال زندگی اور دنیا کی پریشانیوں سے نجات دلانے کا ایک اہم ذریعہ ہماری صالحت اور نیک بختی ہے۔ ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو، لیکن صرف خواہش سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے خود بھی نیک اور صالح بننے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تو سامنے اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہا کرتے تھے، من اجلک یا بنی، یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے ہے، اور روتے ہوئے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کی تلاوت کرتے۔ حضرت سعید بن المسیب کا بھی یہی حال تھا۔ فرماتے انی لا اصلی فاذکر والدی فازید فی صلاتی، نماز پڑھتے ہوئے جب مجھے اپنے بچے یاد آتے ہیں تو نماز لمبی کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سورہ کہف میں مذکور واقعے سے بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ باپ اگر نیک ہو تو اس کا فائدہ اس کی اولاد کو بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نبیل اوزا کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست کویت میں ایک حکومتی ادارے میں اچھے منصب پر فائز ہے۔ وہ روزانہ چند گھنٹے فلاحی کاموں میں لگاتا ہے۔ میں نے کہا کہ تم اپنے کام میں زیادہ دلچسپی لو تو شاید تمہارا منصب اور مقام اور زیادہ ہو جائے گا۔ کہنے لگا، تم جانتے ہو کہ میں 6 بچوں کا باپ ہوں جن میں سے اکثریت میرے بیٹوں کی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے۔ جب سے میں نے کانا ابوہما صالحً کی تفسیر پڑھی ہے، اپنی زندگی کا ایک حصہ فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دیا ہے، اور میں اس کے بہترین اثرات اپنے بیٹوں میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک صالح اور آپ کی فرما بردار ہو؟ تو پھر اپنے آپ کو صالح اور نیک بنائیے اور اپنی زندگی کا ایک حصہ فلاحی کاموں میں لگائیے، اس لیے کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔